السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور جو مدنی قاعدے کا درس ہم نے شروع کیا تھا اس کو پڑھنے کی محنت اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم پہلا پارٹ مکمل پڑھ چکے تھے۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے ان حروف کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانا، ان حروف کی شکلوں کو دماغ میں بٹھانا، ان حروف کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ حروف ادا کریں تو زور سے پڑھنا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ آہستہ پڑھنے سے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی، اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ جب بھی حروف کو ادا کرنے کے لیے یا آپ مشق کرتے ہو تو اس میں حروف کو اچھی طرح زور سے ادا کرنا۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ برابر اچھی طرح یاد کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو آج جو ہم کو سبق پڑھنا ہے اس میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اوپر جو تا سے لے کر کاف تک جو حروف ہے وہ ڈیفرنٹ لکھے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا وہ لائن سے تا، الف با تا سا، لیکن یہاں پر الف با تا سا نہیں ہے، یہاں پر رد و بدل کر کے الگ الگ کر کے لکھا ہے۔ یہاں پر آپ کا ایگزام ہوگا کہ آپ نے پہلا پارٹ برابر یاد کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کی مشق ہے۔ اگر یاد ہوا ہوگا تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ اور دوسری بات کہ نیچے والا جو ہمیں پڑھنا ہے اس میں حروف آدھے آدھے لکھے گئے ہیں، یعنی قرآن پاک میں اکثر جگہ پر آدھے حروف کا استعمال ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر آدھے حروف کو سیکھا ہوگا تو آپ کو آگے جا کر پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجئے یا ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے۔ انشاءاللہ وہاں پر جو بھی آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، سین، ثا کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ بار دانتوں کے نکالنا ہے، ثا ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے شین۔ سین اور شین میں فرق 3 ڈاٹ کا ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطے رہتے ہیں اور سین نقطے سے خالی رہتا ہے، اور شین کی آواز تھوڑی بھری ہوئی لگتی ہے اور سین میں سیٹی جیسی باریک آواز آتی ہے۔ جیم، زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالوں پہ لگائیں گے تو جیم آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ ضاد، ذال کے جیسا ہی پڑھنا ہے لیکن ضاد کو پور پڑھنا ہے۔ ضاد، قوف، ایک کاف آتا ہے اور ایک قوف ہے، انشاءاللہ کاف بھی بعد میں آئے گا۔ قوف کو پور پڑھنا ہے، نیچے ہم نے نشان بنا دیا ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ہا، حلق سے برابر ادا کرنا ہے۔ ہم ڈسکرپشن کے اندر 2 ویڈیوز کی لنک ڈال دیں گے، ہم نے اس میں یہ سمجھایا ہے کہ حروف کو کہاں سے ادا کرنا، کیسے ادا کرنا، اور اس میں ہم نے آپ کے آسانی کے لیے 3 سٹیپ بنائے ہیں: حلق سے ادا ہونے والے حروف، زبان سے ادا ہونے والے حروف، اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، 1-2 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ ذال، زبان کا کنارہ بار دانتوں کے نکالنا ہے۔ ذال، خو کو پور پڑھنا ہے اچھی طرح۔ رو کو بھی پور پڑھا جائے گا۔ عین، حلق سے برابر اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ زو، جس طرح ہم زا پڑھتے ہیں لیکن زو کو پور پڑھنا ہے، فرق اتنا ہے، اور پور پڑھیں گے۔ زو، فا، لام، ہا، یہ اوپر والی ہا اور یہ چھوٹی ہا، ان دونوں کو دھیان میں رکھنا ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، اور اس کو نارمل ہا۔ با، زا، غین کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ صاد کو بھی پور پڑھنا ہے، جس طرح ہم سین پڑھتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ صاد کو پور پڑھا جاتا ہے۔ تو کو بھی پور پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے تا، جو ہم نے اوپر پڑھ لیا سب سے پہلے نمبر پر۔ تا اور تو، قرآن پاک پڑھتے وقت بھی ہمیں فرق کرنا ہے تا اور تو میں۔ نون، میم، کاف۔ اگر آپ ایک ہی سٹیپ میں یہ پورا پارٹ یاد نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑا تھوڑا یاد کیجئے، اتنا یاد ہو جاوے تو پھر آگے بڑھیں۔ اب یہاں پر ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حروف کو آدھا کیسے لکھا جاتا ہے۔ اوپر پورا حروف لکھا گیا ہے اور نیچے آدھا کر کے لکھا گیا ہے۔ با، تا، ثا، جیم، جیم کو آدھا اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ہا، خو،
खो को पूर पढ़ना है, नीचे हमने निशान बना दिया है। अब आप देख सकते हैं जीम हा खो तीनों की शक्लें सेम हैं। जिस तरह बा ता सा की शक्लें सेम थी, सिर्फ डॉट का फ़र्क था। जीम का नुक्ता नीचे, हा नुक्ते से खाली और खो के ऊपर नुक्ता। दाल 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 दाल। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दाल को कैसे लिखना है, बराबर इसकी शक्ल को ध्यान में दिमाग में बिठाना है। और इसी तरह जाल लिखा जाता है, सिर्फ फ़र्क इतना है जाल के ऊपर नुक्ता होता है। रो रो, जा जा, बराबर अच्छी तरह इसको देखें रो को और सा को कैसे लिखा गया है। सीन सीन, शीन शीन, सौद सौद पूर पढ़ा जाएगा, नीचे निशान बना दिया है हमने। रौद रौद, इसको भी पूर पढ़ा जाएगा। आइन आइन, गैन गैन, बराबर पूर पढ़ना है और आइन को बराबर हलक से अदा करना है। फा फा, कौफ कौफ, कौफ को पूर पढ़ना है और फा को नॉर्मल पढ़ना है। आधा फा और आधा कौफ दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है, सिर्फ डॉट का फ़र्क है कि फ़ा के ऊपर एक ही नुक्ता है और कौफ के ऊपर दो नुक्ते हैं, लिहाजा इसको बराबर दिमाग में बिठाना है। अल्फ़ाबेट में जो फ़ा और कौफ पढ़ा था इनकी शक्लें ऐसी थी, लेकिन अभी जो है आधे हुरूफ फ़ा और कौफ इस अंदाज से लिखे जाते हैं। काफ काफ, कौफ को पूर, काफ को नॉर्मल पढ़ना है। लाम लाम, मीम मीम, नून नून, नून को कैसे लिखा गया उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाना है। क्यू के ऊपर हमने बा पढ़ा था, अगर नुक्ता नीचे आएगा तो बा और अगर ऊपर आ गया तो वो नून बन जाता है। हा हा, हमज़ा हमज़ा, आप देख सकते हैं हमज़ा की शक्ल कैसी है। एक बात को और ध्यान में रखना है, जो हमज़ा है और ऊपर आइन है आधा, दोनों की शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती है। फ़र्क इतना है कि हमज़ा में जो ये लाइन है ऐसे नीचे की तरफ है और आइन में जो लाइन है वो ऐसे साइड की तरफ है। आइन इसको कहा जाता है और इसको हमज़ा कहा जाता है। या, इसको भी बराबर ध्यान में रखना है, क्योंकि नुक्ते अगर दो ऊपर आएंगे तो वो ता बन जाएगा, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ लिया था। ता और या, फ़र्क इतना है कि दो नुक्ते ऊपर आ गए तो ता, दो नुक्ते नीचे आ गए तो ये या बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको ज़रूर याद कीजिए। अगर आपको एक ही स्टेप में याद नहीं होता तो इसके 2 स्टेप बना लीजिए। 3 दिन में याद करें, 4 दिन में याद करें। जब याद हो जावे तभी आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी हमें आगे नहीं बढ़ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ उनको भी जोड़ दें ताकि वो भी कुरान पाक को सही मखारिज के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अपने पास सोशल मीडिया में अगर ग्रुप है तो उसमें भी ज़रूर शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।